السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ گزشتہ مہینے نومبر میں امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کروشیا سے اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد اٹلی پہنچے۔ اٹلی میں ان کی ملاقات ہونی تھی اطالوی وزیر اعظم میتیو رینزی اور کچھ اور اہم شخصیات سے۔ ملاقاتوں کا سرکاری سلسلہ ختم ہوا تو امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ روم کے مہنگے ترین علاقے میں شاپنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ جو بائیڈن اپنی اہلیہ کے ہمراہ روم کے مہنگے ترین علاقے میں گئے تو اٹلی کی پولیس اور امریکہ کی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو لوگوں سے خالی کروا دیا۔ یہ وہ منظر تھا جو ہمیں دنیا کے ترقی پذیر ملکوں میں دکھائی دیتا ہے۔ شاید یہ منظر اٹلی کے لوگوں کے لیے تکلیف دہ منظر تھا۔ یہ معمول کا سلسلہ تو ہمیں پاکستان جیسے ملکوں میں نظر آتا ہے، لیکن اس میں غیر معمولی بات جو سامنے آئی، اگلے ہی روز 28 نومبر 2015 کو اٹلی کے ایک معروف اخبار میسیجرو میں اداریہ شائع کیا گیا، اور جس اداریے میں اخبار کی جانب سے احتجاج کیا گیا، اور اس احتجاج میں یہ لکھا گیا کہ اٹلی پاکستان جیسا نو آبادیاتی ملک نہیں ہے اور اٹلی کا شہر روم کراچی جیسا نہیں ہے۔ وہ کراچی جس کو کبھی منی یورپ کہا جاتا تھا، وہ کراچی جسے کبھی غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا، وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، آج دنیا اس کراچی کو کس طنز کے ساتھ یاد کرتی ہے اور کیا تانا دیا جا رہا ہے کراچی کو۔ کراچی کو ایک بار پھر بدلنے کا موقع مل رہا ہے کراچی کے شہریوں کے پاس، اور کراچی میں جو نمائندے منتخب ہوں گے بلدیاتی انتخابات کے ذریعے سے 5 دسمبر کو یعنی پرسوں۔ کراچی کے علاوہ پنجاب کے 12 اضلاع میں یہ بلدیاتی انتخابات اور اہم ترین جو نظریں مرکوز ہوں گی، وہ ظاہری بات کراچی اور اس کے 6 اضلاع، پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کا خوبصورت ترین پورٹ سٹی بن سکتا تھا، لیکن جہاں ڈر، خوف اور دہشت چھا چکی ہے، جو کبھی خون میں لت پت دکھائی دیتا رہا اور کبھی آگ میں جلتا ہوا۔ بلدیاتی انتخابات کی صورتحال پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے۔ آپ سے تعارف کروا دوں، متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر میاں عتیق صاحب، سر تھینک یو سو مچ۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ اندلیب عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے۔ رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی نواب وسان کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ آغاز کرتا ہوں میاں عتیق صاحب آپ سے۔ ایم کیو ایم، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی، 3 بڑی جماعتیں جو کنٹیسٹ کر رہی ہیں پرسوں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف شدید سخت بیان بازی، کیا یہ ہے کراچی کے لوگوں کو بدلنے کی تدبیر آپ کے پاس؟ کیا یہ ہے مسائل کا ادراک یا کوئی مسائل کی سوجھ بوجھ بھی ہے؟ نہیں، دیکھیے ہماری طرف سے کوئی بیان بازی نہیں ہے۔ بیان بازی تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں جہاں سے ہو رہی ہے اور جس طرح کی ہو رہی ہے۔ آج بھی وہی بت کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے جو شاید 2013 میں بھی کی جاتی تھی، پھر کنٹینر پہ بھی کی جاتی تھی۔ آج دنیا کہاں سے کہاں چلے گی، حالات کہاں سے کہاں چلے گے، وہ بات وہیں کی وہیں ہے۔ بہرحال وقت آنے پر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میں یاد دلاتا چلوں، ابھی تو چند گھنٹے اب تو ہیں، لیکن میں ایک بات ضرور یاد دلاؤں گا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا، یہ جو ایک غیر فطری الحاق ہوا ہے دونوں جماعتوں کا، ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے جو چاہنے والے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو ووٹر ہیں، جو ہمارے کارکنان ہیں، ان سب نے جس طرح سے حیدرآباد میں ثابت کیا کہ ایم کیو ایم اپنی جگہ متحد ہے، اور اس چیز کے خوف میں آ کر چند جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے ایک اور الحاق بنا لیا، اور اس سے کیا وجہ؟ اب وہ جو آوازیں نکل رہی ہیں نظر آ رہا ہے۔ میں امیر عباس بھائی ایک اور بات کہہ دوں، یہ جو کہا جا رہا ہے نا، لیکن اتحاد غیر فطری کہیں یا اتحاد کو فطری آپ کہیں، لیکن اتحاد سیاست میں بنتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن یہ کیسا اتحاد ہے؟ چند روز قبل جو ابھی ووٹ دینے کی باری آئی تو انہوں نے تو اپنے اتحادیوں کو ووٹ نہیں دیا، اٹھا کر گورنمنٹ کو ووٹ دے دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اور چیز کہتا چلوں، یہ بہت آوازیں نکل رہی ہیں، کراچی کس کا ہے، کراچی یوں ہے، کراچی ایسے ہے۔ میں واضح کرتا چلوں، کراچی کراچی والوں کا ہے اور کسی کا کراچی والے تو پھر جماعت اسلامی والے بھی ہوئے نا، پیپلز پارٹی والے بھی ہوئے، پی ٹی آئی والے بھی ہوئے نا۔ اگلی بات بھی سن لیجئے، 1 منٹ صرف دیجئے۔ اور یہ حق
یہ اختیار کراچی والوں کو ہے کہ وہ اپنی نمائندگی کس کو دیتے ہیں. یہ عام بات ہے، ظاہری بات ہے. اندلیب عباس صاحبہ، یہ غیر فطری اتحاد ہے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف. اگرچہ بعض لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کے اندر بھی طالبان اور وہ چیزیں اور تھوڑا سافٹ کارنر پھر جماعت اسلامی بھی، تو کسی حد تک فطری اتحاد، یہ ویسے کہہ رہے ہیں غیر فطری اتحاد، یہ کیا سلسلہ ہے؟ امیر عباس، جو اتحاد ہے نا وہ ایک موقف پہ ہے، اور یہ کوئی نظریاتی اتحاد نہیں ہے، یہ کوئی الائنس نہیں ہے، یہ کوئی مرجنگ آف دا ٹو پارٹیز نہیں ہے، یہ ایک موقف پہ ہے. اور موقف کیا ہے کہ جی کراچی میں آپ بھی جانتے ہیں اور ماشاءاللہ ایم کیو ایم بھی خود بھی شور مچاتی ہے کہ پچھلے جو 20 سال میں کراچی کے ساتھ ہوا ہے اور جو کراچی کا پوٹینشیل ہے، جو کراچی کی حیثیت ہے، اور حیثیت میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ میں ابھی لیٹسٹ رینکنگ دیکھ کے آئی ہوں، کراچی دنیا کی دوسری بڑی سٹی ہے دنیا کی، اور اس کے علاوہ انفارچونیٹلی اس کا جو کمرشل پوٹینشیل ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، دبئی سے آگے ہے، سب کچھ ہے. تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بھتے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کا پولیٹیسائز ہونا، پولیس میں بھرتیاں ہونا، یہ آئی جی سے لے کے نیچے تک ان ساری پارٹیوں کے جو ملیٹنٹ ونگز ہیں، یہ تو چیف جسٹس نے بھی کہا تھا، یہ اس پہ ہونا. اور جو بھی پارٹی ہمارے اس موقف پہ آئے گی ہم اس کے ساتھ مل کے ضرور اتحاد کریں گے فار دس موقف اونلی. ابھی آپ دیکھیں ایم کیو ایم کو بھول گیا شاید کہ ہم نے ان کے ساتھ اس ایک موقف پہ اسمبلی میں لڑے تھے، پی پی آرڈیننس جب یہ بلینکٹ کر رہے تھے تو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے ہم نے واک آؤٹ کیا تھا. اس کے علاوہ جے یو آئی ایف کا دیکھ لیں ہم کتنے ان کی ہماری مختلف قسم کی ان کے ساتھ اختلافات ہیں، لیکن جب ڈرونز کی پروٹیسٹ پہ وہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کو ویلکم کیا تھا صرف موقف پہ. اس وقت جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی کراچی کے اندر جو بدماشی، جو کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، ہم جو ہمارا سلوگن، کل مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ جی آپ کا کراچی میں سلوگن ہے کہ جی معلوم افراد کو ووٹ دیں، تو یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ کہاں سے ٹیگ آیا ہے؟ باڈی بیگز کا میں نے تو نہیں کہا، یہ تو پی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہے جو باڈی بیگز کی بات کرتی ہے، یہ ان کے اپنے بندے ہیں، سولت مرزا، طاہر گنجا. نواب حسان صاحب، پنجاب میں پیپلز پارٹی غیر مؤثر، غیر فعال، انسگنیفیکنٹ. اسلام آباد میں کوئی پیپلز پارٹی کے سے نہیں ہے. صرف اور صرف سندھ کے زیادہ تر دیہی علاقوں میں، کراچی کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. مقابلہ اس وقت ہے تو وہ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی ورسز ایم کیو ایم. دیکھیں، ایک تو آپ نے زیادتی کر لی، آپ نے 2-3 پارٹیوں کا نام لیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ظاہری ہے کہیں نہ کہیں کسی پارٹی کو اونچ نیچ آتی ہے. وہ اس لیے آتی ہے کہ پاکستانی جمہوری پارٹی ہے اور 15-20 سال 30 سال سے یہ چل کے آ رہی ہے. اندرونی سندھ سے جو آپ نے کہا کہ مطلب کم سیٹیں لی ہیں، یہ بھاری اکثریت سے جیتی ہے، تقریباً 90% اندرونی سندھ سے جیت کے آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا، ادھر بھی آپ کو یہ 5 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کون سے نمبر پہ کھڑی ہے اور کیا ان کی پرفارمنس ہے، کتنی سیٹیں لے کے آتی ہے. یہ دیکھیں، یہ پہلے کہنا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی کراچی میں نظر نہیں آ رہی. نواب صاحب، ہر الیکشن سے پہلے نواب صاحب دیکھیں، جی مئی میں انتخابات ہوئے کے پی کے کے اندر، نواب صاحب مئی میں انتخابات ہوئے کے پی کے اندر بلدیاتی، آپ کے لوگوں نے کہا کہ جی مئی میں آپ کو بتائیں گے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں نکلا. پھر 19 نومبر کو انتخابات ہوئے پہلے مرحلے کے، 31 اکتوبر کو پہلے مرحلے کے، 19 نومبر کو دوسرے مرحلے کے، ابھی 30 نومبر کو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات، کچھ نہیں نکلا پیپلز پارٹی کے ووٹ بیلٹ باکسز میں سے پیپلز پارٹی کا. یہ ہر دفعہ آپ چیلنج کرتے ہیں، لیکن نہیں دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو لوکل باڈیز کا، یہ دیکھیں سندھ کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جاتا ہے کہ جس طریقے سے اسمبلی سے پاس کروا کے اور یہ جو الیکشن لوکل باڈیز ہو رہی ہیں، ایک غریب بھی لڑ رہا ہے، امیر بھی لڑ رہا ہے، اور بالکل جو ننگے پاؤں بھی جو جلیبیاں بیچنے والا یا ریڑھا چلانے والا وہ بھی الیکشن لڑ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پی کے سے ختم ہو گئی، پنجاب سے ختم ہو گئی. یہ دیکھیں، یہ سلسلہ ہر پارٹی کے اوپر آتا ہے. جب بھی کوئی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ حکومت میں تھی تو 16 سیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں تھی اور اپوزیشن کا کردار ادا کیا تھا.
ابھی تو ماشاءاللہ ہماری 42 سیٹیں ہیں, اپوزیشن لیڈر ہمارا ہے. ایسا نہیں گزرا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی اور پارٹیاں آ گئی ہیں. یہ آپ کو میں پہلے بھی کہا, 1-1.5 مہینے میں آپ کو خود نظر آئے گا پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے آپ کو. وہ اس لیے نواب صاحب زرداری صاحب کے خلاف بلاول زرداری صاحب کے خلاف آصف علی زرداری صاحب جا رہے ہیں, اور دیکھیں کر دی ہے زرداری صاحب کے خلاف. آپریشن اور تیز ہو رہا ہے. مجھے ایک بریک شامل کرنے دیں, یہی پہ اس کو روکیں. نہیں, سائن نے کہا کہ آپریشن. فرید پراجہ صاحب کو ذرا سنوائیں گے. فاروق ستار صاحب نے چند دن پہلے بلکہ گزشتہ ہفتے ہمارے پروگرام میں جماعت اسلامی کے بارے میں کیا کہا تھا. ایک بریک سے واپس آتا ہے. بریک کے بعد ویلکم. فاروق ستار صاحب نے گزشتہ ہفتے ہمارے پروگرام میں جماعت اسلامی کے بارے میں جو کہا, ذرا سنوائیے, پھر پراجہ صاحب سے ان کا کامنٹ لیتے ہیں. ماضی میں جماعت اسلامی کے جو بڑے بڑے اراکین ہیں ان کے گھروں سے القاعدہ کے دہشت گرد بھی پکڑے گئے ہیں. جو اسلامی جمعیت طلبہ کے ان کے جو رہنما ہیں وہ جند اللہ گروپ بنا کر جو وحید برادران کا آپ کے علم میں کور کمانڈر پر حملہ ہوا, پھر وہ ڈرون اٹیک میں کسی قبائلی علاقے میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے, یہ ساری باتیں آپ کو یہ باقاعدہ تانے بانے نظر نہیں آ رہے ہیں کیا؟ کیا طالبان جماعت اسلامی کا جو ہے وہ ٹیررسٹ ونگ نہیں ہے, ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے؟ رائٹ. پراجہ صاحب, ایم کیو ایم تو کھلم کھلا جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حوالے سے طالبانائزیشن, پرو طالبان ہونا, پھر جند اللہ, اور یہ چیزیں تو اس وقت کیمپین کے اندر ایم کیو ایم کہتی رہی ہے جماعت اسلامی کے بارے میں, تو لوگ پھر کیوں ووٹ دیں گے ایک ایسی جماعت کو جس کے اوپر طالبان یا جند اللہ کا حصہ ہونے کا یا کچھ ساتھی ہونے کا الزام لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کا میں جواب دوں گا, لیکن آپ نے جو سوال کا یہ حصہ ہے کہ لوگ کیوں ووٹ دیں گے, میں اس کے بارے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کراچی میں جماعت اسلامی بھی کراچی کی قیادت کرتی رہی ہے اور ایم کیو ایم نے بھی کی ہے. جماعت اسلامی کی کراچی کے اندر قیادت تھی, لیکن مرکز اور صوبے میں ہماری حکومتیں نہیں تھیں بلکہ مخالف حکومتیں تھیں. اور ایم کیو ایم میں جو ہے اس کو موقع ملا, لیکن اس کی مرکز میں صوبے میں وہ ہر جماعت کے ساتھ شامل رہے, نون کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, کاف کے ساتھ, اسی طرح فوج کے ساتھ اور مکمل اختیارات کے ساتھ. اب یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کراچی کے لوگوں کے سامنے ہے کہ کنہوں نے کراچی کی خدمت کی, کنہوں نے یہاں کس جماعت نے, اس کے میئر نے, اس کے ناظم نے یہاں کالجز بنائے, یہاں پارک بنائے, یہاں لوگوں کی خدمت کی, یہاا اوور ہیڈ بریجز بنائے, اور کرپشن فری, یعنی بجٹ جو ہے وہ 6 ارب سے اٹھا کر 42 ارب کا کر دیا, اور 1 روپے کا بھی اس میں نیا ٹیکس نہیں لگایا کراچی کے لوگوں پہ. اور ٹھیکے وہی کہ جو ٹھیکے پہلے جو ہے جی, وہ اگر کوئی ٹھیکہ 2 کروڑ کا ہوتا تھا اور وہ ٹھیکہ جو ہے وہ پھر 4 کروڑ کا, 8 کروڑ کا زیادہ وہ ہوا. اور یہ جو کرپشن کا, یہ ساری چیزیں کراچی کے لوگوں کے سامنے ہیں. اور جو قتل و غارت ہوتی رہی, جو بوری بند لاشیں ملتی رہی, جو کراچی کا امن چین ختم ہو گیا, جو کراچی کی شناخت ختم ہو گئی, جو روشنیوں کا شہر ہے اس کا یہ عنوان ختم ہو گیا, وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. دونوں چیزیں سامنے ہیں. کراچی کی خدمت کس نے کی ہے اور کراچی کو موت کی وادیوں میں کس نے دھکیلا ہے. یہ تھنڈر اسکواڈ والی باتیں کس کے بارے میں آتی تھی؟ جی میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر کسی چیز کا کوئی وجود تھا تو اس چیز پہ قانون موجود تھا. کوئی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے, یہ محض الزامات ہے. اپنے بارے میں جب یہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی جب تک عدالتوں سے ثابت نہ ہو یہ سارے الزامات ہیں. لیکن پراجہ صاحب مجھے آگے بھی بڑھنا ہے, پراجہ صاحب مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. سر مجھے تو الزامات نہیں ہیں, مقدمات ہیں. سر مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. ان الزامات کے سر مجھے تھوڑی اجازت دیں, قطع کلامی کی مجھے قطع کی اجازت دیں. بات کی بات ہے پراجہ صاحب, پراجہ صاحب مجھے اجازت دیں. سر پراجہ صاحب, آپ نے کہا کہ یہ فاروق ستار صاحب ایک گردان رٹی ہوئی ہے ایم کیو ایم نے جماعت اسلامی کے خلاف. اگر انہوں نے یہ گردان رٹی ہوئی ہے سر, تو جماعت اسلامی نے بھی تو ایم کیو ایم کے خلاف گردان رٹی ہوئی ہے کہ یہ ڈیتھ سکواڈ ہے وہاں پہ, یہ بھتہ لیتے ہیں, یہ خوف پھیلاتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. اس سوال کا میں صرف 2 جملوں میں جواب دوں گا
بلکہ یہ گردان ہم نے نہیں رٹی ہوئی، یہ گردان جو ہے سپریم کورٹ نے بھی رٹی ہوئی ہے، یہ گردان JIT نے بھی رٹی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے نام نہیں لیا MQM کا اور جماعتوں کا بھی لیا، سب کا سپریم کورٹ نے نام نہیں لیا۔ کہہ رہے آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ نے بھی جو آغاز کیا اپنا انٹرو میں اس میں آپ نے بھی یہی بات کی کہ کراچی کی یہ پہچان اور یہ پہچان یہ سب نے رٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ حقائق ہے اور یہ شروع انہی کے دور سے ہوئی بارے میں ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نے کہا نا کہ مقدمات تک نہیں ہے۔ چلیں میاں ٹھیک صاحب سے ذرا MQM کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ الزامات ہونے پہ تو کوئی نہیں ہے، یعنی یہ الزامات بھی وہ لگا رہے ہیں۔ سر میں نے تو خود آغاز میں سر ہمیں نہیں پتا، پراجا صاحب ہمیں نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے، کس کی ماں پہ کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا گزشتہ 40-45 سال کے اندر۔ سپریم کورٹ نے کس کے نام لیا؟ سر MQM کا نام تو نہیں لیا، جماعتوں کی بات کی ہے، تمام جماعتوں کی بات کی ہے، کوئی ایک کی بات تھوڑی کی ہے۔ اب نہیں پتا تو اب جواب سن لیجئے جی، دوبارہ بار ریپیٹ نہ کیجئے۔ دیکھیے جس طرح انہوں نے کہا بل واسطہ یہ بلا واسطہ، بل واسطہ یہ بلا واسطہ اشارہ آپ ہی کی طرف ہے۔ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، شاید بھول گئے اپنا وقت ان کے لوگوں نے جوانی میں کیا کرتے رہے، بڑھاپے میں توبہ کر لی اور اس کے بعد وہ 100 چوہے پہ جو ہے نا بلی کھا کے چلی حج کو، تو اس سے کوئی حج تھوڑی ہو جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ سفید کپڑے پہن لیے، سفید داڑیاں رکھ لی اور اس کے بعد جو ہے نا سب کوئی پاک ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ جس نے جو کچھ کیا، چاہے میری جماعت میں ہو یا کسی جماعت میں ہو، جس نے کراچی کے امن کو تباہ کیا، الطاف بھائی کا یہ کہنا ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ ٹارگٹ کلنگ کی بات کی جاتی ہے، 16,500 میرے ساتھیوں کو ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ آج تک رینجرز نے کتنے قاتل ان کے پکڑے؟ کوئی نہیں پکڑا۔ سب سے زیادہ جو صف ماتم ہے وہ ہمارے گھروں میں بچھا ہے اور اس کا کریڈٹ اب یہ لیتے ہیں۔ لیکن آپ کے مخالف یہ کہتے ہیں نا اور جو یہ میاں صاحب والے تھے وہ بھی سن لیجئے گا، آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے گھر میں صف ماتم بچھاتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بات کر رہے ہیں بھائی، ہم دوسرے کو کیا کہیں گے؟ تحریک انصاف جماعت اسلامی بربلا الزام لگاتی ہے کہ آپ دوسروں کے گھر میں صف ماتم بچھاتے ہیں۔ آپ ذرا خاموشی سے سن لیجئے جناب، آپ نے اپنی باری پہ بہت بول لیا، آپ کی تقریر سب نے سن لیا، اب جواب تسلی سے سن لیجئے۔ آپ کا یہی نقص ہے کہ آپ جس وقت میں CD آن ہو جاتی ہے پھر کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب اگر مجھے موقع دیا گیا، آپ پلیز اب آپ ذرا بات سن لیجئے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کریں جی پلیز، اب آپ اپنی باری پہ بولیے گا نا۔ جی فرمائیں۔ دیکھیے میں پھر وہی بات کہوں گا، یہ کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے۔ جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ میرے کارکن 16,500 جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے؟ ذرا پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں، پکڑے گئے یہ ذرا مجھے بتا دیجیے، کو ذرا سلجھا دیں۔ میں آتا ہوں عدلیب آپ کے پاس، لیکن چونکہ اب یہ دو پارٹیوں کے درمیان سخت الزام چل رہا ہے، تو نواب حسان صاحب آپ کی حکومت ہے، یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کرتی رہی ہے اور جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ سب کچھ MQM کر رہی ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت نے کرنا ہے کہ کون کرمنل ہے اور کس کی وہاں پر کرائمز وہاں پہ کمٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی بھی تو اس مسئلے کو نہیں سلجھا سکی۔ دیکھیں امیر عباس صاحب، اصلی کراچی کی جو الیکشن کروانا یا کراچی کی جو حالات ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ماہ میں تقریباً 75 سے 80 سپاہی پولیس والے شہید ہو گئے اور 4 رینجرز والے اور 2 آرمی کے جوان شہید ہو گئے۔ دیکھیں کراچی میں یہ کریڈٹ گورنمنٹ سندھ کو جاتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہی ہے، جو کروا رہی ہے، یہ گورنمنٹ سندھ ہی کروا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ کراچی سر یہ سپریم کورٹ کو جاتا ہے، نواب صاحب سپریم کورٹ کو کریڈٹ جاتا ہے، سر اس کو بھی جاتا ہے، آرمی کو بھی جاتا ہے، رینجرز کو، پولیس کو، سب کو جاتا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو کراچی کی جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ اچھی طریقے جو ایفیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے کیا گیا کہ الیکشن ہونی ہے اور ضرور ہونی ہے، تو انشاءاللہ الیکشن ہوگی، ہر حال میں ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی یا ان کی گورنمنٹ ہر حال میں لا اینڈ آرڈر پہ پورا کنٹرول رکھے گی، اور کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی پارٹی میں کوئی بھی کرمنل ہوگا، کرائم کندڑ ہوگا یا دہشت گرد ہوگا، کہیں بھی کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ یہ ایک طے ہے کہ کہیں کسی بھی پارٹی میں ہو ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت اس کو پکڑ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی میں کیوں نہ ہو، ہاں پیپلز پارٹی کا کیوں نہ ہو، سب کا ہونا چاہیے۔ اور یہ کراچی والوں کا ہی سب کا یہ کہنا ہے کہ ضرور کوئی بھی کہیں بھی
کرمنل ہوں ان کو سزا ضرور ہونی چاہیے, وہ کیفر کردار تک ان کو پہنچانا چاہیے. تو کراچی کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے. انشاءاللہ یہ 5 تاریخ کو خیریت سے گزر جائے گا. اللہ کرے ایسا واقعہ نہیں ہو, رونما نہیں ہو, ایسی بربریت نہیں ہو کہیں بھی, اور لوگوں میں جو خوف ہے وہ نکل جائے, لوگ نکل آئیں, ووٹ دے دیں, جس کو بھی دے دیں. جمہوری پارٹی ہے, جمہوری ملک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی ووٹ دے دیں, کھلم کھلا آئیں, کسی سے ڈر, کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے, اور نہیں ہوگا, میرے خیال میں نہیں ہوگا. اور وہ اس لیے کہ آرمی بھی ہے, رینجرز بھی ہے, پولیس بھی ہے, سارے ادارے بھی ہیں, ایجنسیاں بھی ہیں, ہر ایک چیز پہ ان کا واچ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی ہوگا تو میرے خیال میں فوراً 5-10 منٹ میں سارا. خیرپور میں کیا ہو گیا تھا جی صحیح نواب صاحب شارٹلی, یہ خیرپور میں کیا ہو گیا تھا سی ایم صاحب کے سائیں کے اپنے شہر میں؟ سر خیرپور میں جو آپ نے بتایا, جو خیرپور میں جو مسئلہ ہوا تھا, خیرپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں تھا, وہ تھا فنکشنل لیگ اور ایک سچل. لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ دیکھیں, وہ لا اینڈ آرڈر کو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی نے کروایا ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر کو تو اسٹیٹ مینٹین کرے گی نا. ایک اچانک ایک مسئلہ ہو گیا, بڑا سانحہ ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے, اتفاقاً ہو گیا اور نہیں ہونا چاہیے, ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. وہ ایک 2 پارٹیوں کا تھا. ایک بریک شامل کرتے ہیں اور اندلیب صاحبہ سے واپس آ کے ایک سوال کریں گے کہ منشور کی بنیاد پر پوری دنیا میں الیکشن کنٹیسٹ ہوتا ہے, اور پھر منشور پر عمل کیا یا نہیں کیا اس کی بنیاد پر اسیسمنٹ ہوتی ہے اگلے الیکشن میں. کراچی میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بریک سے واپس آتا. بریک کے بعد ویلکم. اندلیب صاحبہ, جب بھی کراچی میں الیکشن ہو, چاہے وہ ضمنی الیکشن ہے, چاہے وہ عام انتخابات ہیں, چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہیں, تحریک انصاف اور ایم کیو ایم ایک دوسرے پہ الزامات, ایم کیو ایم کہے گی کہ تحریک انصاف طالبان کے ساتھی ہے, جماعت اسلامی کہے گی ایم کیو ایم قاتل ہے, ایم کیو ایم کہے گی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے. منشور کیا ہے, مسائل کیا ہیں کراچی کے شہریوں کے, وہ مسائل حل کس طرح سے ہوں گے, آپ کے پاس وے آؤٹ کیا ہے, پلان کیا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا؟ بہت ہی اچھی یہ سوال کیا, بیکاز دس از ایگزیکٹلی واٹ وی ہیو ڈن. میرے پاس اس وقت وہ لیفلٹ نہیں ہے, لیکن جو ہم نے ایک پورا کراچی کے ایشوز اور ان کی سلوشن پہ ایک پورا کوئی 4 پیجز کا وہ لیفلٹ ہے جو کہ ہم لوگوں میں اپنی کیمپین میں شیئر کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے سارے ایشوز جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں اور ان کے سلوشنز بھی دیے کہ واٹ کین وی ڈو. فار ایگزامپل, جو سب سے بڑا ایشو آپ کو پتہ ہی ہے, وہاں پانی کا ایشو ہے, اور پانی پہ اربوں پتی لوگ جو ہے وہ کھیلتے ہیں, اور پانی ایک کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں, جس قسم کا پانی ہوتا ہے اور جس تعداد میں ہوتا ہے, اور جس کی اس پہ زمین سے زیادہ حاکمیت ہے, وہ سارا کراچی جانتا ہے کہ کیا حشر ہوا ہوا ہے کراچی کا, اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا سلوشنز ہیں. وہ اس کے بعد امن کے اوپر آبویسلی ہمارا سارا فوکس ہی یہ ہے کہ کراچی کا پوٹینشیل تو آ ہی نہیں سکتا باہر جب تک کہ کراچی کے اندر ایک سیکیورٹی نہیں ہوگی, اور اس کے لیے جو پولیس ہے اور پولیس کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے, اور جس طرح سے اس کی پولیٹیسائزیشن ہے, اور جس طرح سے پولیس کے اوپر ٹارگٹنگ بھی ہے, رینجرز کو آنا پڑا ہے, آرمی کو آنا پڑا ہے, اور اب اگر ہم نے کلین اپ آپریشن کیا ہے تو اس کلین اپ آپریشن کا جو ایک بیک لیش ہے اس کے اوپر بھی کیا کیا پاسبل ہو سکتا ہے, کس لیول پہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ پہلے بھی جب نعمت اللہ صاحب بھی تھے کراچی میں, اور باقی جو اچھے لوگ تھے, مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے, جب اچھے لوگ آئے تھے تو کراچی میں صفائی بھی ہوئی تھی, کراچی میں پانی بھی بہتر تھا, کراچی میں بجلی بھی. آپ تعریف کرتی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی؟ جی میں بالکل کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں سڑکوں کے بارے میں, اور باقی جو کام اچھا کرے گا وہ ساری دنیا بھی مانے گی اور ہم بھی مانیں گے, اور یہ کوئی اس میں آر نہیں ہے کہ اس سے سیکھنا بھی چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارا اس وقت جو ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ صرف کرٹیسزم نہیں کی بلکہ ہم نے ایک پورا پلان بنایا کراچی کے اوپر, اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے بنایا. ان کا ایکسپیرینس بھی ہے یہاں کہ جی کیا کیا ہم سلوشنز پیش کر سکتے ہیں کراچی کے لوگوں کو, کیونکہ کراچی کے لوگ جو ہیں اب وہ تنگ آ چکے ہیں. انہوں نے یہ جو بات کر رہے تھے کہ جی 2013 میں یہ ہوا, 2013 میں وہ ہوا, میں 246 کی یہ بات کرتے ہیں, 246 بالکل. لیکن اندلیب اسی سال 246 میں جب بائی الیکشن ہوا تو وہاں پہ بدترین شکست ملی تحریک انصاف کو, اور اس سے بدترین شکست ملی جماعت اسلامی کو. میں آپ کو اس کا بالکل جواب دیتی ہوں کیونکہ میں اس کیمپین میں 10 دن تھی, اور میں پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ دہشت نہیں ہے, دہشت تھی. آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود دکھایا کہ جب
وہ انہوں نے جیت دیا. انہوں نے ہمارا کریم آباد میں آ کے آفس جلایا, وہ اتنا بڑا فلیگ جلاتے ہوئے آپ نے دیکھا. میں خود وہاں لیاقت آباد میں جب میں اور علی زیدی تھے, بالکل نہیں جلایا, غلط بیان نہیں کر رہی ہیں. اٹیک کیا, ہم نے وسیم اختر کو فون کر کے بلایا. کل عمران اسماعیل کی گاڑی پہ اٹیک ہوا, یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتھر مارے گئے, کیمپ ہمارے ہٹائے گئے, گاڑی کے شیشے توڑے گئے. یہ تو ایک عام سی چیز ہے. دکھانا چاہوں گا جی, میں کچھ دکھا تمام اپنے ویورز کو بھی اور جو مہمان موجود ہیں. آج سے 73 سال پہلے آلموسٹ 1942 میں کراچی کیسا تھا, یعنی اگر 1942 میں کراچی کی ترقی یا کراچی کی حالت جو تھی, تو آج وہ 73 سال کے بعد اس میں کم از کم 2 گنا بہتری تو آ جانی چاہیے تھی. لیکن 1942 کا کراچی ویورز آج کی کراچی سے کتنا بہتر ہے. دیکھیے اس وقت یہاں پہ ٹرام چلا کرتی تھی جو کیماڑی تک جایا کرتی تھی. یہ اس وقت کی ٹرانسپورٹ کا نظام ہے. 1942 کا یہ کراچی ہے. شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے کراچی کو کس نہج تک پہنچا دیا. اب ذرا آپ کو آج کی کراچی کی ٹرانسپورٹ دکھاتے ہیں. 2015 کی کراچی دکھائیں جی, اس کی ٹرانسپورٹ کیا ہے. یہ ہے پاکستان کا اور دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک شہر جہاں پہ لوگ بسوں کے ساتھ لڑکتے ہوئے, جھولتے ہوئے اور بسوں کی چھتوں پر سفر کر کے جا رہے ہیں. اور 1942 کا کراچی کیا تھا, اب ذرا دکھائیں کراچی کی سڑکوں پر 1942 میں جو فارنرز تھے وہ کس طرح سے سفر کیا کرتے تھے, کس طرح سے گھومتے تھے کراچی شہر کے اندر آزادانہ طور پر, بے خوف و خطر ہو کر اور بغیر کسی پروٹوکول کے, بغیر کسی ڈر کے. یہ 1942 میں فارنرز اس طرح گھوما کرتے تھے. آج کے کراچی میں رہنے والا اس طرح سے گھوم نہیں سکتا, کیونکہ یا تو اس سے کوئی موبائل چھین لے گا, یا پرس چھین لے گا, یا گاڑی چھین لے گا, یا پھر اس کی کنپٹی پہ پستول رکھ کے اور اس کی زندگی اس سے چھین لے گا. اور ذرا دکھائیں کہ اس وقت کراچی کے پارکس کس طرح سے ہوا کرتے تھے. آج سے 73 سال پہلے 1942 میں یہ جو کراچی کے ارباب و بستے کشاد ہیں, ان کے لیے شرمندگی کا مقام ہے. یہ کراچی کے 1942 کے پارکس ہیں, اور آج کراچی کے پارکس جو ہیں ان کی حالت کیا ہے. وہاں پہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر جو ہیں وہ کراچی کے اندر, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آج سے کراچی ہے ویورز, 2015 کا کراچی. ذرا دکھائیں 1942 کے کراچی میں صفائی کس طرح سے ہوا کرتی تھی, وہ دکھائیں جی. یہ دیکھیں جی, یہ 1942 کا کراچی ہے 73 سال پہلے, اور یہاں پہ کس طرح سے گاربیج اکٹھا کرنا, کچرا کوڑا اکٹھا کرنے کا نظام 1942 میں موجود تھا. لیکن 2015 کے کراچی کے اندر آلائشیں, غلاظت, کوڑا, کچرا, گندگی, اور پورا شہر جو ہے وہ گاربیج ڈمپ کرنے کا ایک جو ہے وہ کنٹینر بن چکا ہوا ہے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا جو اب بلدیاتی نمائندے منتخب ہو کر آئیں گے کہ وہ کس طرح سے کراچی کو دنیا کا ماڈرن اور ورتھ لیونگ سٹی بنا سکیں. ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. فرید پراجا صاحب, چونکہ آپ نہیں دیکھ رہے ٹی وی اور وہ سب کچھ جو میں نے دکھایا 1942 کا کراچی آپ نہیں دیکھ سکے اس طرح سے, لیکن کیا یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا مقام نہیں ہے؟ اور جماعت اسلامی تو خود مصطفیٰ کمال صاحب سے پہلے میئر آپ کے تھے, نعمت اللہ خان صاحب. جی بہت اچھا آپ نے یہ تقابل پیش کیا ہے جو میں سن رہا تھا. اس میں اگر کچھ اضافے کر لیے جائیں تو کراچی میں پانی کی آج جو صورتحال ہے کہ پانی نہیں ہے یہاں پر, سڑکیں نہیں ہیں, بے شمار چیزیں ہیں, اور ہر مافیا موجود ہے. یہاں پتھا ہے, ٹینکر مافیا ہے, یہاں پر قبضہ مافیا ہے, یہاں ٹارگٹ کلر ہے, جتنے بھی آپ شمار کر لیں ہیں. اب یہ کہ اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ جو کراچی کے اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ کراچی کی 80% نمائندگی ہمارے پاس ہے, جن کے قومی اسمبلی میں لوگ ہیں, جن کے صوبائی اسمبلیوں میں ہیں, جو بلدیات کے, جو یہ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تو ذمہ داری بھی تو ان کی بنتی ہے. ہم تو جس پیریڈ میں رہے ہیں, ہمارا وہ پیریڈ جو ہے وہ تاریخ کے اندر نقش ہے, اور اس کو سب نے سراہا ہے. کسی نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی کہ اس وقت اگر کوئی اصلاح ہوئی ہے, اگر کوئی ترقی ہوئی ہے, اگر کوئی بہتری ہوئی ہے تو وہ اسی دور میں ہوئی ہے. تو بہرحال اگر آپ مالک بنتے ہیں تو آپ کو خرابیوں کے مالک بھی بننا چاہیے. بالکل صحیح, یہی بات تو ٹھیک ہے. بربادی کا مالک اگر آپ کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو کمیوں اور کوتاہیوں کی بھی ذمہ داری اٹھانا پڑے گی. کہتے ہیں یہ ہمارا ہے, اب بھی کہتے ہیں کہ میئر تو اپنا ہونا چاہیے.
تو یہ اپنا جو ہے اس کا اپنا پن آپ دیکھ لیں کہ اپنے کا اپنا پن کیا ہے. چلیں سر ابھی تو خیر ابھی تو سر خیر 2010 سے کوئی کی ندیاں یہاں ضرور چلی ہیں. پرائز صاحب ابھی تو 2010 سے کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے نا ماشاءاللہ. یہ بھی کمال ہے کہ ہم بلدیاتی اداروں کے بغیر چلتے رہے. میں آتا ہوں نواب حسان صاحب. سر یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج کہا کہ والدہ اور نانا کی تصویر لگانے سے کوئی لیڈر نہیں بن جاتا. لیڈر بننے کے لیے اس کے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے. یہ بلاول صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو میں ایک ان کی وضاحت کر لوں تو میرے خیال میں آپریشن ہونا چاہیے کراچی میں بھی اور اندرونی سندھ میں بھی ہونا چاہیے. اندرونی سندھ تک چلا گیا, یہ ادھر نہیں رکنا چاہیے. یہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے, KPK میں بھی ہونا چاہیے اور بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں تو آپ دکراز جو ہے ضرور ہوگا انشاءاللہ سب پہ پاس ہونا چاہیے. پنجاب بھی جائے اور KPK میں جائے, ہر جگہ پہ جائے. باقی آپ نے جو بلاول صاحب کی بات کی اور کوئی عمران خان صاحب کو اگر اتنی جلدی ہے وزیر اعظم بننے کی, وہ نہیں بن سکتا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. دھرنا بھی دیا انہوں نے, بہت کچھ ادھر جو 6 مہینے ناٹک لگایا, جس طریقے سے ادھر جو چوک تھا وہ ہم تو دیکھتے رہتے تھے, ہم لاجز میں رہتے تھے. سر اس پہ تو بہت بات ہوئی ہے. نواب صاحب میرا سوال دوبارہ, نواب صاحب میرا سوال, وہ اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ دھرنا ورنہ وہ سب چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. سر میرا سوال دوبارہ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ لیڈر ہونے کے لیے اپنے اندر فرد واحد میں خود قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے. والدہ یا نانا کی تصویر لگانے سے کوئی قائد نہیں بن جاتا. یہ اس کا جواب دیں جو خان صاحب نے. مجھے یہ بتا دو, اگر کوئی غیرتی بندہ ہے اپنے باپ یا نانا کی تصویر ہٹا دے سیاست کہے کہ یہ نہیں ہے بس میں ہی ہوں سب کچھ, اگر عمران خان میں ایسی ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, وہ کسی کو بھی ہٹا سکتا ہے اور اپنے آپ کو ہی کھڑا کر سکتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہم شہیدوں کو یاد کرتے ہیں, جو شہید ہمارے جو ذوالفقار علی بھٹو ہوں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, ہم ان کو ہر وقت کہیں بھی جاتے ہیں. ذرا اندریب صاحبہ سے, اندریب صاحب یہ بھی بتا دوں, آصف علی زرداری صاحب گیا تھا UN میں, آصف علی زرداری امریکہ گیا تھا, بے نظیر صاحبہ جی لے کے گیا تھا. دیکھیں اگر یہ بادشاہت نہیں ہے آپ کو, مجھے یہ بتاؤ جو عمران خان اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا تو اوروں کو کیا سنبھال سکتا ہے. مجھے یہ بتاؤ, عمران خان گھر کو نہیں سنبھال سکتا تو آپ پاکستان کے عوام کو کیسے سنبھالے گا. یہ دوسروں پہ کرٹیسائز کرنا, دوسروں پہ یہ کہنا بلاول بھٹو صاحب اگر لیڈر کے اندر صلاحیت نہ ہو, جو مرضی اس کی وراثت ہو, جو مرضی اس کی پوزیشن ہو, جو مرضی جس مرضی کا وہ بیٹا ہو, وہ ایز اے لیڈر کامیاب نہیں ہو سکتا. عمران خان کو خوف اور یہی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی وراثت جو ہے وہ آپ کو کسی بھی پوزیشن کی گارنٹی نہیں دیتی. ابھی ڈرے ہوئے ہیں, ابھی جائیں گے نا پنجاب. دیکھیں کراچی میں PTI جماعت اسلامی پیپلز پارٹی چیلنج کون ہے کراچی میں؟ نہیں, ہمارے لیے کوئی چیلنج کال نہیں ہے, بیکاز حیدرآباد کا بھی آپ دیکھ چکے ہیں آلریڈی جو تھا. اور میں یہ بات کہہ دوں, یہ ابھی یہاں کہا گیا کہ جی کراچی کو کلیم کرتے ہیں کراچی. میں پھر واضح کر کے کہوں گا, کراچی والوں کا ہے. یہ جو کہتے تھے کہ دسمبر میں کراچی ہمارے حوالے کر دیا جائے گا, ڈنڈے سے کراچی حوالے نہیں ہوگا, ووٹ سے کراچی حوالے ہوگا, اپنی قیادت خود چنیں گے. تھینک یو سو مچ. طاقت جو ہے وہ بیلٹ میں ہے, بلٹ میں نہیں ہے, اور اسی سے فیصلہ ہونا چاہیے ملک اور قوم کی تقدیر کا. بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہوگی ہفتے کے روز خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ. دیکھتے رہیے گا ڈان نیوز.